اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ تعلقات میں خاص طور پہ مردوں اور عورتوں کے بیچ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بڑی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل، کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم سوچ رہے تھے کہ جان گرے کی جو مشہور کتاب ہے مین آر فرام مارس ویمن آر فرام وینس، اس کے کچھ اہم نکات پر بات کریں۔ ہاں، وہ کافی دلچسپ کتاب ہے اور اس میں کچھ بنیادی فرق بتائے گئے ہیں۔ جی، تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان فرق کو سمجھیں، مطلب رابطہ کیسے بہتر ہو، جذباتی ضروریات کیا ہیں، تاکہ رشتے بہتر ہو سکیں۔ بالکل، ایک کوشش ہے سمجھنے کی۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ پہلا بڑا فرق جو گرے بتاتے ہیں وہ ہے تناؤ یعنی سٹریس سے نپٹنے کا طریقہ۔ جی، گرے کا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ مرد جب دباؤ میں ہوتے ہیں تو وہ اکثر اپنی کیا کہتے ہیں، غار میں چلے جاتے ہیں، مطلب تنہائی میں۔ تنہائی میں کیوں؟ دراصل یہ ان کا طریقہ ہے مسئلے پر دھیان دینے کا۔ وہ اکیلے میں حل سوچنا چاہتے ہیں، اپنی خود مختاری، اپنی وہ آزادی واپس پانا چاہتے ہیں۔ ساتھ دے۔ بالکل، وہ شیئر کر کے بات کر کے بہتر محسوس کرتے ہیں۔ اور شاید یہیں سے وہ پہلی بڑی غلط فہمی شروع ہوتی ہے۔ جی ہاں، جسے گرے نے بڑا مزے کا نام دیا ہے مسٹر فکسٹ سنڈروم۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مرد جیسے ہی عورت اپنی پریشانی بتاتی ہے وہ فوراً مدد کرنے کے خیال سے حل بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، مسئلے کا حل۔ جی، جبکہ ہو سکتا ہے عورت صرف یہ چاہ رہی ہو کہ کوئی بس سن لے، ہمدردی سے۔ گرے نے مثال بھی دی ہے ٹام اور میری کی۔ جی، ٹام حل پہ حل بتاتا رہا۔ اور میری کو صرف سننے والا چاہیے تھا۔ بالکل، اس سے عورت کو لگتا ہے کہ شاید اس کے جذبات کو اہمیت نہیں دی جا رہی، انہیں رد کیا جا رہا ہے۔ صحیح، اور دوسری طرف خواتین کی طرف سے کیا رد عمل ہو سکتا ہے جو مسئلہ بنے؟ وہ جسے گرے مذاق میں کہتے ہیں اصلاحی کمیٹی، ہوم امپروومنٹ کمیٹی۔ یعنی بنا مانگے مشورے دینا، یا مرد جس طرح سے کام کر رہا ہے اس پر نکتہ چینی کرنا، بھلے نیت اچھی ہو، بہتری کی ہو، لیکن مرد کو لگتا ہے کہ اسے نااہل سمجھا جا رہا ہے یا وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں، تو وہ پھر دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ دونوں طرف نیت شاید بری نہیں ہوتی مگر نتیجہ غلط فہمی نکلتا ہے، یہ اہم ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، گرے کا ایک اور بڑا مشہور تصور ہے، وہ کہتے ہیں مرد ربڑ بینڈ کی طرح ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ گرے کہتے ہیں کہ مرد تعلقات میں ایک چکر سے گزرتے ہیں، کبھی بہت قریب آتے ہیں جی، اور پھر انہیں تھوڑے فاصلے کی، اپنی خود مختاری کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ ذرا سا پیچھے ہٹتے ہیں، جیسے ربڑ بینڈ کھنچتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ پیچھے ہٹنا اکثر ذاتی نہیں ہوتا، مطلب عورت کے خلاف نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک حد تک کھنچتے ہیں اور پھر پوری قوت سے واپس قربت کی طرف آتے ہیں۔ لیکن خواتین اکثر اسے غلط سمجھ لیتی ہیں، مطلب ذاتی طور پر لے لیتی ہیں۔ بالکل، انہیں لگتا ہے شاید مرد کی محبت کم ہو گئی یا وہ دلچسپی نہیں لے رہا، جبکہ یہ مرد کی ایک، آپ سمجھے، فطری ضرورت ہے۔ صحیح، تو یہ تو ہوئی مردوں کی بات۔ خواتین کے جذباتی اتار چڑھاؤ کے بارے میں گرے کیا کہتے ہیں؟ گرے خواتین کے موڈ اور خود اعتمادی کو ایک لہر کی طرح دیکھتے ہیں۔ لہر کی طرح؟ جی، جیسے سمندر کی لہر اوپر جاتی ہے پھر نیچے آتی ہے، یہ قدرتی ہے۔ تو جب وہ جذباتی طور پر لہر کے نچلے حصے میں ہوتی ہیں، جسے گرے کنواں کہتے ہیں۔ کنواں؟ اچھا۔ جی، تو اس وقت انہیں منطق یا حل نہیں چاہیے ہوتے، انہیں بس بہت زیادہ ہمدردی، توجہ اور کوئی جو بس سن لے۔ مطلب ان کے جذبات کو بس تسلیم کیا جائے، سمجھا جائے۔ بالکل، یہ کہنا کہ تم غیر منطقی ہو رہی ہو، یہ اس وقت بالکل کام نہیں کرتا۔ بس ساتھ دینا، سننا اہم ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ اتار چڑھاؤ نارمل ہے، بہت ضروری ہے پھر تو۔ یقیناً، اس سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں محرکات پر، مطلب کس چیز سے مرد اور عورت کو تحریک ملتی ہے، وہ با اختیار محسوس کرتے ہیں۔ گرے کے مطابق مرد تب زیادہ متحرک ہوتے ہیں جب انہیں لگے کہ ان کی ضرورت ہے۔ جی، اور ان کی کوششوں کو سراہا جا رہا ہے، ان پر بھروسہ کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی ساتھی کی نظر میں ہیرو بننا چاہتے ہیں، وہ چمکتے لباس میں شہسوار والی بات۔ اچھا۔ تو اگر انہیں بہت زیادہ بن مانگے مشورے ملیں یا ان کی مدد کو رد کیا جائے تو ان کی خود اعتمادی کم ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور خواتین، انہیں کس چیز سے تحریک ملتی ہے؟ خواتین تب زیادہ با اختیار اور مطمئن محسوس کرتی ہیں جب انہیں لگے کہ انہیں عزیز رکھا جا رہا ہے۔ عزیز رکھا جا رہا ہے؟ جی، ان کا احترام کیا جا رہا ہے، ان کی قدر ہے۔ انہیں محفوظ محسوس کرنا، سمجھا ہوا محسوس کرنا بہت اہم ہے۔
تو ان ضرورتوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو مدد مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب ایک عورت مرد سے مدد مانگنا چاہتی ہے؟ گرے کا مشورہ ہے درخواست سیدھی اور مختصر ہو۔ سیدھی اور مختصر؟ جی، اور کیا آپ کریں گے وڈ یو پوچھنا بہتر ہے بنسبت کیا آپ کر سکتے ہیں کوڈ یو کے۔ اچھا، ان میں کیا فرق ہے؟ کوڈ یو سے کبھی کبھی مرد کو لگ سکتا ہے کہ شاید اس کی قابلیت پر شک کیا جا رہا ہے، جبکہ وڈ یو ایک واضح درخواست ہے۔ ہاں، یہ تو باریک نقطہ ہے۔ اور اگر مرد نہیں کہہ دے؟ تو اسے ذاتی طور پر نہ لیں۔ گرے کہتے ہیں کہ اگر مرد کو یہ آزادی محسوس ہو کہ وہ نہیں کہہ سکتا ہے بغیر کسی منفی نتیجے کے، جی، تو اگلی بار اس کے ہاں کہنے کا امکان زیادہ ہوگا۔ یہ بھی دلچسپ ہے۔ اچھا، بحث مباحثے میں تو اکثر جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، اس بارے میں گرے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس کے لیے گرے نے ایک اصول بتایا ہے، 90-10 کا اصول۔ 90-10؟ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اکثر جب ہم کسی بات پر بہت شدید جذباتی رد عمل دیتے ہیں نا، جی، تو اس رد عمل کا 90% حصہ ہمارے ماضی کے کسی پرانے زخم، کسی حل نہ ہوئے مسئلے کی وجہ سے ہوتا ہے، اچھا، اور صرف 10% کا تعلق اس موجودہ واقعے سے ہوتا ہے۔ اوہو، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ جی، اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو شاید اپنے شدید رد عمل کو بہتر طریقے سے قابو کر پائیں۔ اس سلسلے میں گرے نے محبت بھرا خط لکھنے کا بھی مشورہ دیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ ایک تکنیک ہے، اپنے شدید منفی جذبات کو جیسے غصہ، دکھ، خوف، پچھتاوا، ان سب کو پہلے کاغذ پر اتاریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں محبت، سمجھوتا اور معافی کے جذبات لکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے تو اپنے جذبات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور پھر آپ زیادہ پرامن طریقے سے، زیادہ سمجھداری سے اپنے ساتھی سے بات کر پاتے ہیں۔ زبردست۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مرد اور عورت واقعی، آپ کہہ لیں، مختلف سیاروں سے آئے ہوئے لوگوں کی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان کے آپریٹنگ سسٹم مختلف ہیں۔ بالکل۔ تناؤ سے نمٹنے کے طریقے، محبت جتانے کے انداز، کن چیزوں سے انہیں تحریک ملتی ہے، یہ سب فرق ہیں۔ جی، لیکن ان فرق کو سمجھنا اور قبول کرنا، شاید یہی ایک زیادہ گہرے اور پرسکون تعلق کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یقیناً، سمجھنا اور پھر اس سمجھ کو عمل میں لانا۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سننے والوں کے لیے، جی، کہ ان فرق کو جان لینا تو ایک بات ہے، لیکن کیا ہم روزمرہ کی زندگی میں، خاص طور پر جب مشکل وقت ہو، غصہ آ رہا ہو، کیا ہم شعوری طور پر کوشش کر سکتے ہیں کہ ان اختلافات کا احترام کریں؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور یہ چھوٹی سی کوشش، یہ احترام، یہ ہمارے رشتوں میں کتنی بڑی تبدیلی، کتنی مثبت تبدیلی لا سکتا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔